اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن 2024 کے حوالے سے ہمارا ٹاک شو. دعا کرتے ہیں اللہ کریم ملک پاکستان کو آباد و شاد فرمائے, اس میں رہنے بسنے والوں کے اللہ کریم خیر فرمائے. ناظرین آج جو مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں نہ تو تاریخ کے محتاج ہیں نہ تعارف کے محتاج ہیں. آپ کا تعلق ہے جمعیت علماء پاکستان اور آپ کنوینئر ہیں اپنا JUP ڈسٹرکٹ حیدرآباد کے, اور ساتھ ہی آپ جنرل سیکرٹری متحدہ مجلس عمل ڈسٹرکٹ حیدرآباد کے. میری مراد جناب کرامت راجپوت صاحب. چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے کرامت بھائی؟ الحمدللہ, اللہ پاک کا بڑا احسان ہے. سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکال کے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آباد و شاد فرمائے. آپ کے جو مرشد گرامی ہے قبلہ اپنا ہمارے شاہ عابد نورانی صاحب اور قبلہ محترم المقام, جن کے وجہ سے ہر جگہ جو ہے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے جب بھی 7 تاریخ جو ہے آتی ہے ستمبر, تو ہم ان کو یاد کرتے ہیں. ویسے بھی یاد کرتے ہیں قبلہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ کریم ان کو بھی آباد ان کے بھی خانوادے کو آباد فرمائے. اللہ کریم ان کی قبر پہ کروڑا رحمت و برکتوں کو نزول فرمائے. کرامت علی راجپوت صاحب, آپ سے میرا ایک سوال ہے. آج سوال تو بہت سارے ہیں اور ماشاءاللہ, اور آپ ٹاکنگ پاور تو آپ کو ماشاءاللہ, اللہ آپ کو آباد رکھے. پہلے سوال میرا یہ, 75 سالوں سے جو پارٹیز نعرے لگاتی ہیں, 75 سالوں سے جو کچھ کر نہیں پائیں, نعرے ہی لگائیں, نعروں کے حد تک ہیں, تھوڑا کام چارہ نے کام کرا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی جماعت اگر اقتدار میں آئی تو کیا کام کرے گی؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. مدلی بھائی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جمعیت علماء پاکستان 75 سال سے جتنا کام جمعیت علماء پاکستان نے کیا ہے شاید ہی کسی سیاسی جماعت نے کیا ہو بغیر اقتدار کے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں, آپ نے جس طریقے سے میرا تعارف کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمر میں اضافہ فرمائے. آمین ثم آمین ثم آمین. حضرت قائد ملت اسلامیہ قائد اہل سنت امام نورانی علیہ رحمہ کا اس مسلم امہ پہ, بالخصوص پاکستانی قوم پہ اتنے احسانات ہیں کہ ہم قیامت تک ان کے احسانات نہیں اتار سکتے. نمبر 1 دیکھیں, 1973 کی اسمبلی میں وہ پہنچے. اللہ رب العالمین نے ان سے اتنا بڑا کام لیا کہ ایک فتنہ مسلمہ کذاب کا سیدنا صدیق اکبر نے ختم کیا, اور دوسرا حضرت قبلہ قائد اہل سنت امام نورانی علیہ رحمہ نے 1973 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوا کر کیا, اور ٹوٹل ممبران کی تعداد 7 تھی. لیکن اللہ رب العالمین نے کام لینا تھا ان سے اور لیا. اور دوسری بات, 75 سالوں میں ہم اقتدار میں نہیں آئے, لیکن الحمدللہ ہماری جماعت جمعیت علماء پاکستان, جس کے ابھی سالار جمعیت قبلہ شاہ محمد اویس نورانی صاحب ہیں, پاکستان کی میں اس حوالے سے مضبوط ترین جماعت کہوں گا کہ 75 سالوں سے ہم اپوزیشن میں, اور ہم نے 4 ماشاء اللہ ڈکٹیٹر کو بھگتایا, ان کا مقابلہ کیا, لیکن الحمدللہ ہمارے منشور میں, ہمارے دستور میں 1 انچ بھی کمی بیشی نہیں آئی. اور آج بھی ہمارا منشور وہی ہے, وہی دستور ہے کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ. الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے قائد امام نورانی علیہ رحمہ نے اس ملک کے پاکستان, آئین پاکستان میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ تو کر دیا, اب رہتا ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ. اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہمارے قائد محترم شاہ محمد اویس نورانی کی قیادت میں ہم جدوجہد کر رہے ہیں, اور اللہ سے ہماری دعا ہے انشاءاللہ تعالی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ بھی کا سورج بھی انشاءاللہ تعالی جلدی اس ملک میں طلوع ہوگا, اور جب وہ طلوع ہو گیا تو اس ملک کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, جیسے کہ آپ نے شاہ عابد نورانی صدیقی صاحب کا تذکرہ کہا, قبلہ شاہ عابد نورانی صاحب کیا حیدرآباد سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ نہیں, ہم نے حضرت سے حیدرآباد کی بہت ہزاروں لوگوں نے حضرت سے کہا تھا کہ آپ حیدرآباد سے الیکشن لڑ رہے ہیں. حضرت نے نومینیشن فارم بھی یہاں جمع کروایا تھا, لیکن کچھ جس کو کہتے ہیں نا سیاسی ایڈجسٹمنٹ ہوئی کوئی ہماری,
تو ہم کراچی سے حضرت صاحب NA-232 سے لڑ رہے ہیں. ہم نے یہ حیدرآباد شہر حضرت نے چھوڑا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا کرامت بھائی، ایک سوال ہمارے ناظرین کا ہے آپ سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا اگر آپ کی جماعت اقتدار میں آئی تو کیا زندگی کی بنیادی سہولیات جو ہیں وہ JUP کی پلیٹ فارم سے عوام کو مہیا کی جائیں گی؟ الحمدللہ جس دن اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہو گیا، مزدور، ہاری، کسان، تاجر، یعنی ہر طبقے کے شعبہ ذات کا آٹومیٹک مسئلہ حل ہو جائے گا. کیوں؟ الحمدللہ دیانتدار قیادت اس ملک میں آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آٹومیٹکلی سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور ہمارے پاس پورا ایک منشور ہے، پورا ایک سسٹم ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اس ملک کو چلانا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس دن نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو گیا تو آپ دیکھیے گا کہ جو ریڑھی چلانے والا یا گدھا گاڑی چلانے والا سب سے زیادہ پرسکون زندگی وہ گزاریں گے. یہاں کوئی وہ نہیں ہوگی کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نظام مصطفیٰ نافذ ہوا. جیسے سیدنا عمر فاروق جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت فرما رہے تھے تو ایک عام آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور سوال پوچھتا ہے کیا یا عمر آپ نے کپڑا زیادہ کیوں لیا؟ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ وہی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عمر وہی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے. اور ساتھ ہی جمعیت علماء پاکستان کیا منشور ہے، کیا پالیسیز ہیں؟ دیکھیے جمعیت علماء پاکستان کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ منشور بتایا میں نے ابھی آپ کو کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ. یہ ایک پوائنٹ تو ہم الحمدللہ میرے قائد امام نورانی اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پہ کروڑ رحمتیں وہ بارش فرمائے، وہ اس ملک میں تحفظ کر کے چلے گئے. اب دوسرا ہمارا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے کوششیں جاری ہیں. جب تک سانس چل رہی ہیں ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے. اچھا مقدار ہمارے لیے حیثیت نہیں رکھتی، نہ مقدار حیثیت نہیں رکھتی، ہمارے لیے معیار حیثیت رکھتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ حضرت قائد اہل سنت علیہ رحمہ نے اپنی پوری زندگی میں اس ملک میں اتنی صاف ستھری سیاست کر کے چلے گئے، وہ چاہتے کیا نہیں کر سکتے تھے. لسانیت کی مخالفت، فرقہ واریت کی مخالفت میرے قائد نے، یعنی میرے اور آپ کے قائد نے اس ملک کو کیا نہیں دیا. اب میرا ایک سوال اس عوام سے ہے کہ علامہ نورانی علیہ رحمہ کے ہمارے اتنے احسانات ہیں، ہم نے ان کو کیا دیا ہے؟ اس پوری قوم سے میرا سوال ہے. ہم ان کو کچھ نہیں دے پائے، انہوں نے ہمیں بہت کچھ دیا. نوجوان کی ٹیم بنا کے دی، NI بنا کے دی، انجمن طلبہ اسلام بنا کے دی، مرکزی جماعت اہل سنت بنا کے دی، جمعیت علماء پاکستان بنی. جمعیت علماء پاکستان سے پھر جب ہم ماشاء اللہ ڈکٹیٹروں سے مقابلہ کر رہے تھے تو انہوں نے جمعیت علماء پاکستان کو توڑنا شروع کر دیا. اور آج جتنی یہ مذہبی جماعتیں ہیں یہ سب JUP سے نکلی ہوئی ہیں. مدر جماعت جمعیت علماء پاکستان ہے. اور الحمدللہ ہمیں خاص طور پر اس ملک کے سنی حضرات کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آپ کے اکابری علامہ حامد سعید کاظمی اور علامہ غزالی زماں غزالی دورہ، علامہ کاظمی صاحب اور یہ بہت سارے اکابری ہیں جنہوں نے جمعیت علماء پاکستان بنائی تھی. تو یہی اصل میں ہماری سیاسی و مذہبی جماعت ہے. اور جو دوسری جو سیاسی و مذہبی جماعتیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی اپنی مدر جماعت کی طرف آ جائیں تاکہ ہم اپنا ایک مضبوط اور منظم ہو کر اس ملک میں بآسانی ہمارے جو عزائم میں ہم حاصل کر سکیں. صحیح. اچھا سر، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جمعیت علماء پاکستان اور باقی دیگر جماعتوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے جمعیت علماء پاکستان اور دیگر جماعتوں میں بہت بڑا فرق ہے، دن اور رات کا فرق ہے. جمعیت علماء پاکستان آپ کی پیور سیاسی اور مذہبی جماعت ہے. باقی جماعتیں سیکولر جماعتیں، سب سے بڑا فرق تو یہ ہے. دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ جمعیت علماء پاکستان کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کی نہیں مانتی، نہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو. ہم الحمدللہ اپنے موقف پہ
75 سال پہلے جو ہمارا موقف تھا وہی آج ہمارا موقف ہے. نہ ہمیں کوئی لسانیت کا شہنشاہ ایک آیا تھا یہاں بن کر، نہ وہ دبا سکا، نہ یایا، نہ ایوب خان، نہ مشرف، کوئی بھی نہیں جو دبا سکا. باقی جماعتوں نے آپ نے دیکھا ہوگا مراتے لی ہیں، کوئی کس ماشاء اللہ کی گود میں بیٹھا، کوئی کسی ماشاء اللہ ڈکٹیٹر کی گود میں بیٹھا، لیکن الحمدللہ ہم آج تک ثم الحمدللہ جہاں 75 سال پہلے کھڑے تھے آج بھی اسی موقف کے ساتھ میرا قائد سالار جمعیت شاہ محمد اویس نورانی صاحب کھڑے ہیں. اور الحمدللہ انہیں 232 سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں کراچی ملیٹ سے. تو انشاءاللہ تعالی یہ 2024 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی عوام اہل سنت کو بہت بڑی خوشخبری ملے گی. انشاءاللہ تعالی قبلہ شاہ محمد اویس نورانی صاحب اسمبلی میں پہنچیں گے اور پھر آپ دیکھیے گا کہ ان کا کیا کردار ہوتا ہے. وہ بغیر اسمبلی میں پہنچے ہی ان کا کردار آپ نے دیکھا ہوگا ابھی پی ڈی ایم کی صورت میں. آپ سب سے ہم اسمبلی میں پہنچے بغیر ہی ابھی ایک بل پاس کروایا ہے توہین صحابہ والا. یہ کم کام نہیں ہے. اس سارے پورے بیک گراؤنڈ کے پیچھے شاہ محمد اویس نورانی صاحب موجود ہیں. بے شک، یعنی ہر جماعت میں نے دیکھا ہے کہ کرامت بھائی کوئی بھی جماعت ہو وہ قبلہ شاہ حافظ نورانی صاحب سالار جمعیت کو جو ہے وہ اپنا حصہ بنانا پڑتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ فتح یہیں سے ملنی ہے، کامیابی اور برکتیں یہیں سے ملنی ہیں. اصل میں برادر محترم بات دراصل یہ ہے شاہ محمد اویس نورانی بیٹا کس کا ہے؟ ہاں میں بس ادھر جو آپ کی بات کو یہاں روکتے ہوئے ایک چیز میں آپ کو کہنا چاہوں گا. میں ایک بات شاہ صاحب کے حوالے سے ایک بات، یہ بات شاہ صاحب محبت کرتے ہیں اس سے کوئی باتیں کر لیتے ہیں. ایک بہت بڑے عالم دین ہے، نام نہیں لینا مناسب نہیں ہے. ان کے ساتھ وزیر داخلہ نے کوئی بدتمیزی کر لی تھی. نام وزیر داخلہ کا بھی نام نہیں لوں گا میں. شاہ محمد اویس نورانی صاحب نے فیڈرل وزیر داخلہ یعنی وفاقی وزیر داخلہ اس کو ٹائی پکڑی کہ آپ نے ان سے بدتمیزی کیسے کی. اللہ، تو ایسے لوگ آئیں گے اسمبلی میں تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ علماء کرام کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکے. یا اگر بغیر اسمبلی کے جب ان کے کردار یہ جب وہ اسمبلی میں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا یہ رونق اسمبلی کی رونق شاہ محمد اویس نورانی صاحب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ دن دکھائے. میں بس شاہ صاحب کے قبلہ والد گرامی آپ کے ہم سب کے قائد ملت اسلامی کے لیے 2 لائنیں میں کہنا چاہوں گا. اس سے پہلے میں ایک جملہ آپ نے مجھے یاد دلایا. ابھی دیکھیے گا یار ہمارے اہل سنت میں کتنا بڑا ایک بات چل رہی ہے. مثال کے طور پہ جو آدمی آ رہا ہے وہ جو بھی سیاسی مذہبی جماعت ہے قائد اہل سنت اپنے نام کے آگے لگا رہا ہے. اب آپ سے میرا سوال ہے قائد اہل سنت کا نام آتا ہے تو ہماری آنکھوں میں حضرت کی تصویر آ جاتی ہے، یہ ہر سننے کی. لیکن میں ان لوگوں سے بھی ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں برائے مہربانی کہ قائد اہل سنت اور قائد ملت اسلامیہ صرف شاہ احمد نورانی کے علاوہ پیال صاحب جو ابھی رحیم یار خان سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہ فرما رہے تھے کرامت مجھ سے بیٹھے ہوئے تھے ہم کسی محفل میں، بولا ایک بزرگ تقریر کر رہے تھے رحیم یار خان میں تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ آپ یہ کہتے ہو آپ یہ چاہتے ہو کہ علامہ نورانی جیسا کوئی آئے. بولا کوئی نہیں آئے گا. اگر علامہ نورانی جیسا آپ کو چاہیے تو آپ امام مہدی کا انتظار کریں. اللہ اکبر. تو میرے بھائی میرا قائد اور آپ کا قائد اللہ تعالیٰ نے بس اللہ تعالیٰ ہم سے لے لیا. اگر وہ 10 سال اور ہمیں دے دے زندگی اللہ ان کو دے دیتا کیوں سوشل میڈیا کا دور ہے وہ اس ملک کا پورا بایوگرافی چینج کر چکے ہوتا تھا. ایسا دور تھا لیکن بس اللہ تعالیٰ کی مرضی تو جو مرضی رضا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. میں بس اتنا کہنا چاہوں گا ان کا تذکرہ ہو رہا ہے تو کچھ میں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہوں گا. ہے حافظ و قاری و عالم سب بے شک وہ پیر طریقت ہیں، بے شک وہ پیر طریقت ہیں. انداز تھا سب سے جدا گانا علامہ شاہ نورانی کا. انداز تھا سب سے جدا گانا علامہ شاہ نورانی کا.
بہت شکریہ کارآمد بھائی، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم عطا فرمایا. ناظرین انشاءاللہ کل نئے مہمان نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ زندہ باد. باد.